نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله العظيم. سامعین محترم، غلو فی الدین یہ شریعت میں ممنوع ہے، مذموم ہے، اور اس سے نہیں وارد ہوئی ہے کہ دین میں غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو غلو کا معنی سمجھے پہلے۔ غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، حد کراس کرنا۔ شریعت کے جو حدود ہے ان حدود کو جب آدمی کراس کرتا ہے اس کو غلو کہا جاتا ہے، حد سے تجاوز کرنا۔ تو حدود کو کراس کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جو حدود مقرر کیے ہیں، جو باؤنڈری لگائی ہے، اس باؤنڈری کو اگر کوئی کراس کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا، ضلالت کی طرف جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ایک ہے دین کے حدود اور ایک ہے دینداری کے حدود۔ اگر دین کے حدود سے نکلیں گے، اگر کوئی دین کے حدود سے باہر نکلتا ہے، حدود کو کراس کرتا ہے، تو وہ دین سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر دینداری کے حدود سے نکلتا ہے تو بے دین ہو جائے گا۔ اگر دینداری کے حدود سے نکلتا ہے تو فاسق فاجر ہو جائے گا، پھر کافر نہیں ہوگا۔ یعنی دینداری کی جو باؤنڈری ہے وہ چھوٹی ہے اور دین کی جو باؤنڈری ہے وہ بڑی ہے۔ تو دونوں میں غلو کرنا منع ہے، اور شریعت میں بڑی سخت وعید آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی جا بجا اللہ رب العزت نے ممانعات فرمائی ہے۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 171 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہ بات جو حق اور سچ ہے۔ یعنی جو بات اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہے وہی بات حق ہے، وہی اللہ کے بارے میں کہو۔ اپنی طرف سے اگر دین میں کوئی بات کہی جائے گی تو یہ دین میں غلو ہے اور یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ تو اہل کتاب میں یہی ہوا، اہل کتاب نے دین میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اور اللہ کے نظر میں وہ مردود اور ملعون ہو گئے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہودیوں میں یہی ہوا، 71 فرقے بن گئے یہودیوں میں، اور انہوں نے دین میں اتنا غلو کیا کہ دین کے احکامات اور اللہ کی کتاب میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، اور اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں پر تہمت لگائی، الزام اور بہتان لگایا حضرت مریم پر، اور کہا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم نے یوسف نجار سے زنا کیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہت بڑا بہتان لگایا حضرت مریم پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے آگے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف، اور یہودیوں کو تشبیہ میں، مشابہت میں مغالطہ کر دیا۔ تو یہودیوں نے شریعت کی جو باؤنڈری تھی اس کو کراس کر دیا، گمراہ ہو گئے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی شریعت کے حدود کو کراس کر دیا، اور جو حدود اللہ رب العزت نے متعین فرمائے تھے ان حدود پر قائم نہ رہ سکے، جس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے اور ضلالت کے اندھیریوں میں بھٹکتے رہے، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ تو ان میں 72 فرقے بن گئے عیسائیوں میں، نصارہ میں، جن میں بنیادی طور پر 4 فرقے بہت بڑے مشہور ہوئے۔ سب سے پہلا فرقہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا اس مرتبے سے ان کو آگے بڑھا دیا. جس طرح یہودیوں نے ان کو اپنے مرتبے سے نیچے کر دیا، عیسائیوں نے اوپر کر دیا، اللہ کے درجے تک پہنچا دیا. تو ایک فرقے نے کہا، عیسائیوں کے ایک فرقے نے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ رب العزت وہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اور دوسرے فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے. اور تیسرے نے کہا کہ نہیں، خدا تین ہے، خدا تین ہے اور حقیقت میں ایک ہے. کیسے تین ہے؟ کہا کہ ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک جبریل روح القدس. اور چوتھے فرقے نے کہا نہیں، خدا تو تین ہے لیکن ایک اللہ ہے، ایک جبریل ہے اور ایک مریم ہے. اس کو وہ لوگ اقانی میں ثلاثہ کہتے ہیں، ابن، ابن اور روح القدس کا نام دیتے ہیں اس کو. تو کہتے ہیں خدا حقیقت میں تو ایک ہے لیکن اس کے مظاہر اور شکلیں تین ہیں، عیسیٰ، مریم اور خدا. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے تثلیث کا جو خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا. اسی طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کے بارے میں بھی غلو سے کام لیا. ایک فرقہ ایسا آیا کہ انہوں نے علماء کا مطلقاً انکار کر دیا اور علماء کو قتل کر دیا. دوسرا ایسا آیا کہ انہوں نے علماء کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کا مرتبہ اپنے علماء کو دے دیا. احبار جو ان کے علماء تھے، رہبان جو ان کے بزرگ تھے، عبادت گزار، تو ان کو خدائی کا درجہ دے دیا. کیسے؟ عیسائیوں میں یہ نظام ہے جس کو پاپائی نظام کہا جاتا ہے، جو رومن کیتھولک کا نظام ہے. رومن کیتھولک میں یہ نظام ہے کہ ایک پوپ ہوتا ہے جس کو پاپا کہا جاتا ہے، اسقف اعظم بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے ہر عیسائی کے لیے. اور مرنے سے پہلے اس سے ایک مغفرت نامہ لکھواتے ہیں، بخشش نامہ. ہر آدمی اس سے ایک مغفرت نامہ لکھواتا ہے. پیسے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، باری رقم ہوتی ہے جو عیسائی اس پوپ کو دیتا ہے. پوپ اس کو ایک دستاویز دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، یہ معاف ہو گیا، جتنے گناہ اس نے کیے تھے سب اس کو معاف ہے. تو وہ پروانہ، وہ دستاویز وہ پوپ دیتا ہے، حالانکہ یہ تو خدا کا کام ہے معاف کرنا. تو پوپ سے وہ پیسے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ قبر میں پھر اس کو دفن بھی کرتے ہیں. اسی طرح محلل اور محرم ہوتا ہے وہ پوپ، یعنی جس چیز کو پوپ حلال کر دے وہ حلال ہوتی ہے، جس کو حرام کر دے وہ حرام ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو خدا کا کام ہے. اسی طرح اگر کوئی گناہ کر لے، زنا کر لے، کوئی غلط کام کرے تو وہ آتا ہے پوپ سے معافی مانگتا ہے. تو پوپ اس کو تب معاف کرتا ہے جب وہ اس گناہ کی قیمت دیتا ہے. اس کو ہر گناہ کے لیے خاص قیمت مقرر کی ہوتی ہے، وہ پیسے دیتے ہیں ان کو. تو پوپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ چلو معاف کر دیا تجھے، وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی غلو فی الدین ہے، یہ بھی انہوں نے حد کراس کر دیا، غلو کر دیا. تو پوپ کے بعد پھر جو ہے اسقف ہوتا ہے، پھر بطریق ہوتا ہے، پھر کارڈنل ہوتے ہیں. 70 بطریق، 70 کارڈنل وہ ایک پوپ کا انتخاب کرتے ہیں. اور جب پوپ کا انتخاب کرتے ہیں پھر پورے دنیا کے عیسائیوں پر اس پوپ کا احترام کرنا اور اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے، ایمان کا حصہ ہوتا ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو. تو اس کو کہتے ہیں پاپائی نظام جو رومن کیتھولک کا حصہ ہے. اس کے خلاف مارٹن لوتر اور جان کالون نے ایک نیا نظام متعارف کرایا جس کو پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے. اس میں پاپائیت نہیں ہے، وہ پاپائیت کے خلاف ہے، یعنی اس میں پوپ نہیں ہوتا، نہ کوئی بطریق ہوتا ہے، نہ کوئی کارڈنل ہوتا ہے، نہ کوئی اسقف ہوتا ہے، بلکہ اس میں سب لوگ یہ کوشش کرتے کہ انجیل پر براہ راست عمل کرے، کوئی پوپ موپ کو نہیں مانتے وہ لوگ. تو آج کل عیسائیوں کی یہی دو فرقے موجود ہے، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ. رومن کیتھولک میں پاپائیت کا نظام ہے اور پروٹسٹنٹ وہ پاپائیت کو نہیں مانتے. تو جو پاپائیت کے خلاف نکلے
تو وہ اتنے خلاف ہو گئے کہ ابھی انجیل پر بھی عمل نہیں کرتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس طریقے سے یہودیوں میں 71 فرقے بن گئے، عیسائیوں میں 72 فرقے بن گئے۔ یہ سب غلو فی الدین کا نتیجہ ہے، انہوں نے دین میں زیادتی کی، غلو کیا، تحریف کی، جس کے نتیجے میں اتنے فرقے بن گئے اور وہ سب گمراہ ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے ہماری شریعت میں غلو فی الدین منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعات فرمائی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کنکریاں لے کر آؤ تاکہ رمی جمرات کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں لے کر آئے درمیانہ، جو نہ بڑی تھی نہ چھوٹی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسی طرح کنکریاں لے کر آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین، غلو فی الدین سے بچو، دین میں زیادتی سے بچو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے بالغلو فی دینہم، اپنے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ تو دین میں غلو کرنے کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وہ تباہ ہوئے، ہلاک ہوئے اور پھر قواریت کے شکار ہو گئے۔ تو یہ غلو فی الدین ہماری شریعت میں بھی منع ہے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے اور پیغمبر مرسل نے غلو فی الدین سے بڑی سختی سے منع فرمایا، اور اسی وجہ سے بدعات بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ بدعات کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے شریعت میں زیادتی کرنا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی طرف سے دین میں زیادتی کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی اعانت کی، مدد کی، تو فقد ہدم الدین، اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ بدعات کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ دیا دین اسلام کا، جس میں اعتدال ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے اسلام میں آسانی رکھی، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ دین اللہ رب العزت نے بہت آسان فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو دین میں شدت اختیار کرے گا، سختی اختیار کرے گا، غلو کرے گا، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یہ مغلوب ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، دین جتنا اللہ رب العزت نے آسان کیا ہے وہ اپنے لیے مشکل کر دیتی ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے، لیکن اگر آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ اگر سفر پر جائے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے۔ یہ شریعت میں آسانی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، بیمار ہے، تکلیف ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں پھر بھی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دین میں غلو ہے، یہ زیادتی ہے، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آسانی دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ اچھا، رمضان کے روزے ہیں تو ایک مہینہ، پورے سال میں 1 مہینہ روزے فرض کر دیے، اور 1 مہینے میں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو روزہ کھانے کی اجازت دے دی، بعد میں قضا کر لے۔ کوئی سفر پر جائے تو روزہ کھانے کی اجازت دے دی، بعد میں قضا کر لے۔ اگر شیخ فانی ہے، ایسا شخص ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا پوری زندگی میں، تو اس کو فدیہ دینے کی اجازت دے دی کہ آپ فدیہ دے، روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ آسانی شریعت میں رکھ دیا اللہ رب العزت نے، اور شریعت کو تکلیف دہ نہیں بنایا، مشکل نہیں بنایا، مشقت اس میں نہیں رکھی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دین کو بہت آسان کر لیا اپنے لیے، اور جو احکامات لازم تھے، فرض تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ مثلا بعض لوگوں نے کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے روزے رکھنا چھوڑ دیے، کہتے ہیں بھئی تکلیف ہے ہمیں۔ تو کاروبار اور مزدوری کے لیے روزہ رکھنا چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے، کہتے دین تو آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تو دین میں آسانی فرماتے ہیں، مشکل نہیں فرماتے۔ تو آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرائض بھی چھوڑ دیں۔ تو بعض لوگ آسانی میں غلو کرتے ہیں، دین کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ مزدوری کر رہے، کام کر رہے۔ اچھا روزہ نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ ایگزام ہے، امتحانات ہے، امتحانات کی تیاری کرنی ہے، مشکلات ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی، اور یہ آسانی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ بھی دین میں غلو ہے، دین کو اپنے لیے اتنا آسان کرنا۔ بعض لوگ داڑھی کو منڈا دیتے ہیں۔ داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، داڑھی میں تو دین نہیں رکھا۔ تو یہ بھی دین میں غلو ہے، زیادتی ہے۔ دین وہ جس طریقے سے ہے اس طریقے سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ آسان کریں گے تو یہ بھی ناجائز حرام ہے، زیادہ مشکل کریں گے تو یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے آنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں دین دیا ہے اسی طریقے پر عمل کریں گے تو اعتدال ہوگا، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اس سے پیچھے آئیں گے تو گمراہی ہوگی۔ بعض لوگ پردہ نہیں کرتے، کہتے ہیں پردے میں کیا رکھا ہے؟ پردہ تو دل کا ہے، شرم اور حیا تو وہ دل میں ہوتی ہے، پردے میں تو نہیں ہوتی۔ تو یہ دین کو اپنے لیے آسان کرتے ہیں، دین کو اپنے خواہشات کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اتنی آسانی دین میں نہیں ہے، یہ تو خواہشات ہو گئی، یہ تو دین نہیں ہوا۔ خواہشات کی پیروی ہو گئی، خواہشات کا اتباع ہو گیا، تو یہ بھی واضح گمراہی ہے، اور یہ دین سے دوری ہے، اور دین میں غلو ہے، اور عیسائیوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح دین میں تحریف ہے۔ یہ بعض لوگ انگریزوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، سائنس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ پیغمبروں کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، اور نبی کا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں۔ تو جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ کی سمجھ میں تو بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ منی سے بچہ کیسے بن گیا یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک دانے سے، گندم کے دانے سے خوشے کیسے نکلے یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن صحیح ہے وہ چیزیں۔ تو انبیاء کے معجزے، اولیاء کے کرامات اور دین کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں۔ مثلا جہاد کا انکار کرتے ہیں۔ جہاد کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قتال ہے، انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انسانوں کو تو قتل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو کیوں قتل کرتے ہو بھئی آپ لوگ؟ تو جہاد کا انکار کر دیتے ہیں، انگریز سے متاثر ہو کر، سائنس سے متاثر ہو کر۔ اچھا سیاست کا انکار کرتے ہیں کہ دین میں سیاست ہے ہی نہیں، سیاست کہاں سے آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے، صحابہ نے سیاست کی ہے، حکومتیں چلائی ہے، پوری دنیا کا نظام چلایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیاست کی، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، خلفائے راشدین نے سیاست کی، صحابہ نے سیاست کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال سیاست کی۔ تو یہ بھی جو لوگ سیاست کو نہیں مانتے، سیاست کا انکار کرتے یا کہتے ہیں مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے، تو یہ بھی دین میں غلو ہے، دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے، دین کا انکار ہے۔ اچھا اسی طرح دنیا کے بارے میں ایک طرف جو ہے شریعت نے ہمیں دنیا سے منع کیا، مال و دولت کی محبت سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ دنیا میں مسافر ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، رہ جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایک طرف تو شریعت ہمیں دنیا سے منع کرتی ہے، دنیا کی محبت سے دور کرتی ہے، آخرت کی ترغیب دیتی ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو بعض لوگوں کا ذہن بن گیا، انہوں نے سمجھا کہ بھئی دنیا
کو حاصل کرنا، حلال پیسے کمانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا، بزنس چھوڑ دیا اور دنیا کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ تو جب دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، ان کے پاس پیسے نہیں رہے تو وہ پیسوں کے محتاج ہو گئے۔ جب محتاج ہوئے اور مجبور ہوئے، کیونکہ مجبوری ہے، اس کے بغیر تو آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، زندگی کا لازمی حصہ ہے، پیسے نہیں ہوں گے، کاروبار نہیں ہوگا تو پھر تو آپ مجبور ہوں گے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ۔ تو وہ لوگ پھر جو ہے حرام کاری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زنا کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، جھوٹ بول کر، دروغ بول کر، فراڈ کرتے ہیں اور دھوکے کے ذریعے پیسے کماتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں میں جو ہے حرام خوری آ جاتی ہے۔ جیسے یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے لیے آتے تھے، تو جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ پیسے نہیں لاتے تھے، نہ کوئی خوراک کا سامان لاتے تھے، نہ سفر کے لیے کوئی انتظامات کرتے تھے۔ تو پھر جب حج کے لیے آتے وہاں پر پیسے ختم ہو جاتے ان کے پاس، تو پھر بیٹھ جاتے بھیک مانگتے۔ تو لوگ کہتے کہ بھئی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں گھر میں، یمن میں، لیکن ہم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، ہم نے پیسے نہیں اٹھائے کہ چلو اللہ رب العزت جو ہے ہر کام کرنے والا ہے، تو ہم نے پیسے نہیں اٹھائے، اب یہاں پر ہم مجبور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائے وَتَزَوَّدُوا، خرچہ لیا کرو، اپنے ساتھ سامان لیا کرو، اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ تو اللہ پر توکل کرنے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو، اسباب چھوڑ دو، بلکہ اسباب اختیار کرو۔ تو ایک طرف تو دنیا سے اور مال و دولت کی محبت سے منع کر دیا، لیکن دوسری طرف حلال کمائی اس کو فرض قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور مال و دولت وہ اللہ سے غافل کر دے، آپ کو آخرت سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے، یہ دنیا منع ہے، یہ مال و دولت منع ہے، یہ دنیا کی محبت جو ہے مذموم ہے، قبیح ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب دی کہ تجارت کرو، التاجر الصدوق الامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر سچا ہو اور امانتدار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھو تاجر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، التاجر حبیب اللہ، تاجر یا اللہ کا دوست ہے۔ صحابہ نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ٹاپ 10 صحابہ، 10 وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابوں کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ تم سب جنتی ہو۔ ان 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ عرب پتی تھے، عرب پتی، اربوں کربوں کے مالک تھے، جس میں آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ ہیں، اور مال و دولت اور تجارت اتنا زیادہ تھا ان کا کہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، پورے دنیا میں وہ ان کے ساتھ جو ہے مال و دولت زیادہ تھا۔ تو مال و دولت منع نہیں ہے شریعت میں، کاروبار تجارت منع نہیں ہے، بزنس منع نہیں ہے، الٹا شریعت ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا، کاروبار تجارت کرنا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ تو بعض لوگ پھر بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کاروبار کی ترغیب دی ہے تو وہ اس میں غلوف کرتے ہیں، حد سے زیادتی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں پھر کاروبار اور بزنس میں اور مال و دولت میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، حلال کمائی تو فرض ہے، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑنے کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم تو حلال کما رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی واضح طور پر گمراہی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، بے غیرتی ہے اور بے حیائی ہے، یہ بھی غلو فی الدین ہے، دین میں زیادتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
تو ہر طرف شریعت نے ہمیں غلو فی الدین سے منع کی، زیادتی سے منع کی، اعتدال قائم کرے، ہر طرف جو ہے ایک میانہ روی اختیار کرے۔ عبادات میں بھی یہی معاملہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے، اور پوری رات جو ہے عبادت کرتے، سوتے نہیں تھے۔ تو ان کے والد جو تھے وہ بھی صحابی تھے، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، ان کی صحت خراب ہو جائے گی، تو انہوں نے شادی کروا دی۔ شادی اس لیے کروائی کہ بھئی بیوی کے ساتھ تھوڑا مصروف ہو جائے گا، بیوی کے ساتھ کھیلے گا تو چلو کچھ نہ کچھ عبادات میں کمی آ جائے گی۔ تو جب شادی کرائی، صبح بیوی سے پوچھا سسر نے کہ کیسا تھا یہ، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا نیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب گھر آیا تو سلام کیا اور نماز پر کھڑا ہو گیا، اور فجر کی اذان اس پر ہو گئی، پوری رات نماز پڑھتا رہا، مجھے دیکھا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں کی میری ساتھ۔ تو باپ کو غصہ ہے عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے بیٹے کو 14 سال عمر تھی ان کی اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کیوں کرتے تو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جوانی ہے، طاقت ہے، ثواب کمانا چاہتا ہوں، نیکیاں کمانا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں کرو، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے پر عمل کرو۔ اور ان لنفسک علیک حقا، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، وان لاہلک علیک حقا، آپ کے اولاد کا، آپ کے ماں باپ کا بھی آپ پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق ہے۔ یہ اتنے حقوق جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اعتدال نام ہے حفظ حدود اور اداء حقوق، حدود کی حفاظت کرنا، جو باؤنڈری ہے شریعت کی اس کی حفاظت کرنا، اور حقوق کو ادا کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں اور مہینے میں 1 قرآن ختم کریں۔ انہوں نے پھر اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد بتا دیا کہ 3 دن میں قرآن ختم کریں، اس سے پہلے قرآن ختم نہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے مہینے میں جو ہے وہ نہیں، اور اسی طرح 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صوم وصال رکھا۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھنا۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ سحری نہ کرے، افطاری نہ کرے، دن رات روزہ ہو، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے بھی شروع کر دیا، تو کچھ صحابہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس صوم وصال کو چھوڑ دیا، اور صحابہ کو بھی سختی سے منع فرما دیا، اور کہا کہ دین میں آپ لوگ شدت اختیار نہ کرے، سختی نہ کرے، غلو نہ کرے۔ اسی طرح کچھ صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک تشریف لائے، پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اعمال کرتے ہیں دن اور رات میں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی دن میں جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، کبھی گھر میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں کبھی سو جاتے ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی روزہ ہوتا ہے، کبھی افطاری کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، ان 3 ساتھیوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، معصوم ہے وہ، اور ہم تو گناہگار لوگ ہیں، خطاکار ہیں، سزاوار ہیں، تو وہ اگر عبادت نہ بھی کرے تو وہ تو بخشے بخشائے ہے، پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے قسم کہی کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، دوسرے نے قسم کہی کہ میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، تیسرے نے قسم کہی کہ میں رات کو نہیں سوں گا، ہر رات پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سن لی، وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے ان صحابہ کے پاس، ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے میں آئیڈیل ہوں، میں جو کروں گا وہ تم لوگ کرو گے۔ اور فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تو تم لوگ میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، یہ چیزیں مت کرو، یہ غلو ہے، یہ زیادتی ہے، سختی ہے، اپنے اوپر سختی نہ کرے آپ لوگ۔ تو اسی طرح مسائل میں بھی یہی مسئلہ ہے، بعض لوگ جو ہے وہ ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں اور بیجا تحقیق کرتے ہیں۔ تو آپ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر گئے، سفر میں دیکھا ایک حوض تھا پانی کا، نماز کا ٹائم تھا، وضو کی ضرورت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے، تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو ایک آدمی دکھائی دیا، تو انہوں نے تیز آواز سے ان کو بلایا اور کہا کہ یا صاحب الحوض حل ترد حوضک السباع، کہ آپ کے اس حوض پر درندے اور جانور آتے ہیں؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر جانور آتے ہوں گے تو پھر تو یہ پانی ناپاک ہے، ہو سکتا ہے جانوروں نے اس میں منہ مارا ہو، پیشاب کیا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تخبرنا، ہمیں مت بتاؤ کہ اس حوض میں جانور آتے ہیں یا نہیں، نہ یہ بتاؤ کہ آتے ہیں، نہ یہ بتاؤ کہ نہیں آتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، پانی پاک نظر آ رہا ہے، تو پاک یہ ہے، بارے میں پوچھنا یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا۔ پانی جب پاک نظر آ رہا ہے تو بس اس سے غسل کرو، پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جانور نے اس میں منہ مارا، پیشاب کیا یا کوئی نجاست پڑی ہوئی ہے تو پھر تو نجس ہے، لیکن بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اس سے پتہ چلا کہ اس طرح کی تحقیقات کرنا، اور بعض لوگ وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں، تو وسوسوں کے شکار ہونا یہ بھی دین میں زیادتی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ایک مسلمان نے دعوت کی، بظاہر وہ مسلمان ہے اور اس کا کاروبار بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کانا یہ جائز ہے، بعض لوگ اس میں تحقیقات شروع کر دیتے، ریسرچ شروع کر دیتے کہ بھئی یہ کانا اس نے کہاں سے لایا، یہ گوشت کہاں سے لایا، یہ کس چیز کا گوشت ہے، اور یہ حرام مال کا ہے یا حلال کا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے بھئی، ایسی تحقیق کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس کے پیچھے پڑنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ ہاں جہاں پر شک ہو جائے یا ایک آدمی کا کاروبار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سودی کاروبار ہے، رشوت خور ہے، تو پھر اس کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ ضروری ہے۔ تو ہر اعتبار سے جو ہے شریعت نے ہمیں اعتدال میں رکھا، غلو سے دور رکھا، افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ افراط اور تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے شاہد انور ہے، تو شاہد انور جو ہے وہ تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو ترغیب دیتا ہے کاروبار، تجارت، بزنس کی، اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف وہ پیسوں کا ایسا رسیا ہے اور ایسا محبت کرتا ہے پیسوں سے، اور غریبوں کو ایسی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ جو مسلمان کا کام نہیں ہے یہ کام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو دعوت دی تو ان کے قوم کے جو مالدار اور سرمایہ دار لوگ تھے، انہوں نے یہی اعتراض کیا حضرت نوح علیہ السلام پر کہ آپ کے پاس تو غریب ہے، غریبوں کو ہٹاؤ، غریبوں کو دور کرو، ان غریبوں کو جب آپ اپنے آپ سے دور کریں گے تب ہم آپ پر ایمان قبول کریں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب غریب لوگ ہیں، انہوں نے غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا، تباہ کر دیا ان کو، دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ہو گئے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ تکبر ہے، یہ غلو فی الدین ہے، یہ گمراہی ہے واضح، اور جس کے شکار بہت سارے سرمایہ دار لوگ ہمارے زمانے میں بھی، جو مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، تو ان کے ذہن میں بس مال و دولت کی ایک لت پڑی ہوتی ہے، ایک نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو غریبوں کو وہ جو ہے بالکل انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی گمراہی ہے، یہ غلو فی الدین ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے، یہ گمراہی ہے۔
اسی طرح جو ہمارے ہاں فرقے پیدا ہوئے اور جو فرقوں کے اختلافات پیدا ہوئے یہ بھی دین میں غلو کرنے سے پیدا ہوئے. مثلا روافض ہے شیعہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کیا، اور اتنا غلو کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی درجہ دے دیا، پیغمبر کے درجے سے بھی ان کو بڑھا دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولاد ہے 12 ائمہ کو بھی مان لیا ساتھ میں، اور ان کو معصوم عن الخطا مان لیا کہ یہ گناہ سے معصوم ہے اور ان کی پیروی کرنا، تابعداری کرنا فرض ہے. اور اس گمراہی میں آ کر بہت ساری گمراہیوں کو اختیار کر دیا انہوں نے، اور بعض صحابہ سے ایسے بدظن ہو گئے کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نعوذ باللہ بہتان اور الزام لگا لیا، اور قرآن کے تحریف کے قائل ہو گئے. تو یہ بھی انہوں نے دین میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الہ ہے، خدا ہے، معبود ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم آپ کو الہ سمجھتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلا دیا. دیکھو، جب ان کو آگ میں جلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ آپ الہ ہیں اور خدا ہیں، کیونکہ آگ میں جلانا یہ خدا کا کام ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن عجیب بن جاتا ہے. انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں غلو کرتا ہے اور حد کراس کر دیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو نفرت میں غلو کر دیتا ہے. اگر پوزیٹیو ذہن بن گیا، مثبت ذہن بن گیا، تو پھر ایسا مثبت ذہن بن جاتا ہے کہ اس کے ہر نیگیٹو چیز کو بھی پوزیٹیو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کسی کے بارے میں نیگیٹو ذہن بن گیا تو پھر ایسا نیگیٹو بن جاتا ہے، ایسا منفی ذہن بن جاتا ہے کہ اس کے ہر صحیح بات کو بھی غلط کہنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوزیٹیو اور نیگیٹو ذہن میں اعتدال ہونا چاہیے. تو یہی روافض کے ساتھ ہوا، شیعہ کے ساتھ ہوا، اور ان کے بھی پھر فرقے بن گئے، اور بہت خطرناک فرقے بن گئے. اسماعیلی ہے، اثنا عشری ہے، روافض ہے، اور عجیب عجیب فرقے بن گئے ان کے، اور عجیب عجیب مسائل ان میں ایجاد ہو گئے. اور یہ سب ان سے اسی وجہ سے ایجاد ہوئے کہ انہوں نے غلو کیا. مثلا فرقہ بابیہ، محمد الباب کا جو فرقہ ہے، اور اسی طرح فرقہ بہائیہ، البہاء، یہ بھی روافض ہی کا نتیجہ ہے جو ایران میں موجود ہے فی الحال. تو وہ بھی انہوں نے بھی پیغمبروں کو چھوڑ دیا اور قرآن کو چھوڑ دیا اور اپنے خدائی کا دعویٰ کر لیا. قادیانی بھی اسی کے شکار ہو گئے. مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اصل نبوت کا دعویٰ کیا. اور پورے دنیا کے قادیانی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور اس کے یعنی انہوں نے ایک نبی کو زیادہ مان لیا. یہودی عیسائی وہ ایک دو نبی کو کم مانتے ہیں، گمراہ ہے، کافر ہے. قادیانی وہ ایک مزید زیادہ نبی کو مانتے ہیں تو بھی کافر ہے اور مرتد ہے، واجب القتل ہے. تو وہ بھی غلو فی الدین کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. اسی طرح کچھ لوگ انہوں نے پیغمبر کی محبت میں اور اولیاء کی محبت میں غلو کیا. پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اس کو عالم الغیب مان لیا، اور اس کو قادر مطلق مان لیا، اور ہر جگہ حاضر ناظر مان لیا. اور پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت کی کہ یا رسول اللہ مدد، ان سے مدد مانگتے ہیں جو بریلوی حضرات ہیں. اور اولیاء کے ساتھ اتنی محبت کی کہ بس ان کی اوٹ پٹانگ کی کرامات بھی بیان کرنے لگے، اور اولیاء سے بھی مدد مانگنے لگے، اور ان کو قبروں کے سجدہ کرنے لگے. تو قبروں کو سجدہ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے محبت کی، عبادت کے طور پر اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے یا کسی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا بالاتفاق. کسی دین میں، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں. اگر کوئی تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے
تو تعظیم کے طور پر سجدہ اسلام سے پہلے تو جائز تھا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ تھا. ہماری شریعت میں وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. علامہ نووی نے الروضہ میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر حیثمی نے الزواجر میں لکھا ہے، اور اسی طرح کے بڑے بڑے اکابر علماء نے، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. عبادت کا سجدہ کفر ہے، تعظیمی سجدہ حرام اور ناجائز ہے. فتاوی ہندی اور فتاوی شامیہ میں بھی لکھا ہے. لیکن علامہ سرخسی، ابو جعفر اندوانی اور فتاوی ظہیریہ والے یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا سجدہ تو کفر ہے ہی کفر ہے غیر اللہ کو، لیکن اگر کوئی غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے وہ بھی کافر و مشرک ہو جائے گا، فاسق فاجر نہیں ہوگا، گناہ نہیں ملے گا، کافر ہو جائے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی جو فرقہ بریلویہ کے بانی ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، کہ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. پھر بھی بریلوی حضرات جو ہے اولیاء کی محبت میں ان کے مزارات پر جا کر وہ سجدے کرتے رہتے ہیں. اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آپ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. یہ سب دین میں غلو ہے، حد کراس کرنا ہے، اور شریعت سے ناواقفی ہے، جہالت ہے، شریعت سے دوری ہے. اسی طرح ان کے خلاف ایک اور فرقہ وجود میں آیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث نے کرامات کا بھی انکار کر دیا، اولیاء کا بھی انکار کر دیا، فقہاء اور مجتہدین کا بھی انکار کر دیا، اور صحابہ تک کا انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے پابند ہیں، اللہ اور پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، فرقواریت ہے. اور اس میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول میں حد کراس کر دیا. جو حد شریعت نے بتائی تھی اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئی. جو حدیث صحیح ہو اور بخاری اور مسلم میں موجود ہو، چاہے قابل عمل ہو یا نہ ہو، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو حدیث ضعیف ہو اس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں. حالانکہ بہت سارے ضعیف احادیث ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور بہت سارے صحیح حدیث ایسے ہیں جن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. مثلا بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ نے بھی جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے، بغیر جوتوں کے نماز پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ہے اہل حدیث حضرات اب عمل نہیں کرتے اس صحیح حدیث پر، حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر عمل نہیں کرتے. اور اسی طرح 8 رکعت تراویح کو مانتے ہیں لازمی، اور 20 رکعت تراویح کو بدعات کہتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے، تمام صحابہ نے پڑھی ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، چاروں ائمہ کہ ہاں 20 رکعت تراویح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتے، ہم صحابہ کو بھی نہیں مانتے، تابعین تبع تابعین کو بھی نہیں مانتے، چاروں ائمہ کو بھی نہیں مانتے، ہم پیغمبر کو مانتے. کیسے پیغمبر کو مانتے ہو؟ چلو پیغمبر سے 8 رکعت ثابت کرو. کہتے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ پیغمبر رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں پیغمبر 8 رکعت پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے. تو کہتے دیکھو 8 رکعت تراویح ثابت ہو گئی. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان اور غیر رمضان میں ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور غیر رمضان میں یہی 8 رکعت تہجد ہوتی تھی. تو دوسری طرف بخاری شریف ہی میں تو روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھی ہے، اس کے علاوہ تراویح پڑھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے علاوہ. تو یہ حدیث اس کے بھی پھر خلاف ہو جائے گا اگر اس کو تراویح کے بارے میں مان لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 8 رکعت تہجد بھی ہے اور تراویح بھی ہے، تو پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے، 12 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے، 14 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہو جائے گا؟
اس میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 8 رکعت پڑھتے تھے، تو جو 10 رکعتیں 12 رکعتیں 14 رکعتیں اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو یہ اس کے پھر خلاف جائے گا. تو لازمی بات ہے اس حدیث میں تعویل کرنی پڑے گی. اگر تعویل نہیں کریں گے تو بہت ساری احادیث کو غلط ٹھہرانا لازم آئے گا. تو تمام احادیث کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں تعویل کرنی پڑے گی، اور تعویل یہی ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز نہیں ہے. اور تہجد کی نماز 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لوگوں نے لیا ہے. تو حدیث پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی حدیث کو مان لو اور کسی کا انکار کر لو. ان کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. ایک تو بعض احادیث پر عمل کرتے ہیں لیکن بعض صحیح احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں. مثلا قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور سورت پڑھنا، اگر امام زور سے تلاوت کر رہا ہے، جہرن تلاوت کر رہا ہے، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ تلاوت نہ کرے آپ لوگ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن منع کر رہے ہیں. حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ جب امام جہرن قرات کر رہا ہے تو آپ لوگ نہ پڑھیں. چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ جہرن قرات میں مقتدی قرات نہیں کرے گا، لیکن اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے ہر نماز میں، تو امام کے پیچھے پڑھنا بھی فرض ہے. ابے سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس حدیث کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور امام کے پیچھے بھی لازم کر رہے ہو مقتدی پر، تو قرآن کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ دوسری احادیث کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور اس حدیث میں تعویل تو ضروری ہے. اس حدیث میں اہل حدیث حضرات بھی تعویل کرتے ہیں. وہ تعویل یہ ہے کہ اگر امام نے 1 رکعت پڑھ لیا اور رکوع میں چلے گئے، الحمد پڑھ لیا، سورت پڑھی اور پھر رکوع میں چلے گئے، اور مقتدی آیا وہ رکوع میں شامل ہو گیا امام کے ساتھ، تو آیا یہ رکعت اس مقتدی کی ہو گئی یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ ہو گئی تو سورۃ الفاتحہ تو نہیں پڑھا اس نے. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں ہوا تو کیسے نہیں ہوا؟ حالانکہ تمام اہل حدیث حضرات کے ہاں اگر کوئی رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کی رکعت ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو اس نے نہیں پڑھا. کہا کہ دوسرے حدیث سے ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر کوئی رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہی بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ دوسرے احادیث سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، قرآن سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. تو جو تعویل آپ کرتے ہو وہی تعویل تو ہم بھی کرتے. تو خود تعویل کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تعویل کریں گے تو گمراہی ہے. یہ حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ حدیث میں خواہ مخواہ کی تعویل نہیں کرنی، تو یہ گمراہی ہے، یہ واضح گمراہی ہے، یہ فساد ہے، فتنہ ہے امت میں. اسی طرح رفع الیدین کا مسئلہ ہے. تو رفع الیدین کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، رکوع میں بھی سجدے میں بھی. ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں نہیں کیا، رکوع میں کیا. تیسری صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، رکوع میں بھی سجدے میں بھی. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع والے کو تو لیتے ہیں اور اس کو فرض قرار دیتے ہیں، اور اگر کوئی رفع الیدین رکوع میں نہ کرے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. لیکن جس میں ہے کہ رکوع میں رفع الیدین نہیں کیا اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح حدیث ہے. اور جس میں ہے کہ سجدے میں رفع الیدین کیا اس کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے. تو یہ انکار حدیث ہے یا نہیں؟ اسی طرح طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، 3 طلاق. تو کہتے ہیں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، عمر کے زمانے میں 3 ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ، ائمہ تابعین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ 4 سب کا اجماع اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہے. یہ کہتے نہیں 3 ایک ہوتی ہے، حالانکہ اس حدیث کا اپنا ایک مطلب ہے اور اس میں تعویل ہے جس میں یہ لوگ بھی تعویل کرتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں ہے. اسی طرح ائمہ 4 کو نہیں مانتے، کہتے ائمہ 4 نے جو ہے امت میں اختلاف پیدا کر دیا. حالانکہ ائمہ 4 کا جو اختلاف ہے وہ قرآن اور حدیث ہی پر مبنی ہے. جو اختلاف ائمہ 4 میں ہے وہی اختلاف تو قرآن اور حدیث اور صحابہ میں بھی موجود ہے. تو اگر ائمہ 4 نے اختلاف پیدا کیا، گمراہی پیدا کی اور 4 فرقے بنا دیے، تو یہ تو پھر قرآن نے بھی کیا، حدیث نے بھی کیا، صحابہ اور تابعین نے بھی کیا، تو پھر تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے.
یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس میں یہ خود بھی مبتلا ہے اور عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ جو ہے یہ تو دین میں نئی چیز ہے اور اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرو۔ ابے جو آپ لوگ صحاح ستہ کو مانتے ہو، بخاری و مسلم کو مانتے ہو، تو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ کہاں قرآن اور حدیث میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث پر عمل کرو اور باقی کتابوں کی حدیث پر عمل نہ کرو؟ بلکہ قرآن اور حدیث میں یہ دکھاؤ کہ صحیح حدیث پر عمل کرو، ضعیف پر نہ کرو، پھر بھی میں مان لوں گا۔ یہ بھی تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ دکھاؤ کہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہو، میں مان لوں گا، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ قرآن اور حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو۔ تو یہ بھی ان کی بہت بڑی گمراہی ہے اور غلو فی الدین ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہ دین میں نہیں ہے اور نہ دین میں اس کی اجازت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ جو 4 اماموں نے جو فقہ مدون کیا ہے اور جو مسائل مستنبط کیے ہیں قرآن اور حدیث سے، تو یہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، اور جو اس کو غلط کہتا ہے وہ گمراہ ہے، فتنہ پرور ہے۔ اس کو غلط کہنے والا وہ فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ پوری امت کا اجماع ہے 4 ائمہ پر۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو قرآن ماننے میں انہوں نے غلو کیا اور قرآن پر ایسا انہوں نے بھروسہ کیا اور اتنا اعتماد کیا کہ حدیث کا انکار کر دیا، کہ جو چیز قرآن سے ثابت نہیں اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کہتے داڑھی قرآن میں نہیں ہے، نہیں مانتے، پردہ قرآن میں نہیں ہے، نہیں مانتے، حالانکہ کیوں نہیں ہے دونوں قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا ان کا، بس اپنی طرف سے کچھ باتیں جو ہے من گڑت بنا لیتے ہیں اور قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے مسٹر جاوید احمد غامدی صاحب ہے، تو انہوں نے بھی غلو کیا اور کہا کہ قرآن میں تو نہ داڑھی کا ذکر ہے، نہ جو ہے داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں میں اٹھائے گئے زندہ اور واپس آئیں گے، کہتے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ دجال آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، کہتے یہ سب فضول باتیں ہیں، حالانکہ اس پر امت کا اجماع ہے، متواتر باتیں ہیں یہ۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے گمراہی کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے بس دین میں تحریف کیا، غلو کیا۔ اسی طرح ساحل حدیم ہے اور انجینئر محمد علی مرزا ہے جو اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے اور علماء کا مطلقاً انکار کرتا ہے۔ تو جتنے بھی اختلافات پیدا ہوئے، فسادات پیدا ہوئے، فتنے پیدا ہوئے، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ دین میں غلو کیا، دین میں اعتدال قائم نہ رکھ سکے۔ یا تو یہ غلو کیا کہ علماء کو، اولیاء کو اور انبیاء کو خدائی درجہ دے دیا، اور یا تو یہ غلو کیا کہ علماء کا بھی انکار کر دیا، اولیاء کا بھی انکار کر دیا، انبیاء کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا درجہ دے دیا جائے۔ مثلا بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اولیاء بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نہ پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نہ اولیاء ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور نہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ بھی عرش پر ہے۔ حالانکہ دونوں کی باتیں غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور عرش پر بھی ہے، اور پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں غلو فی الدین سے منع فرمایا، سختی سے، اور بدعات اور خرافات سے منع فرمایا، اور اعتدال اور صراط مستقیم کی ترغیب دی۔ اور اس دور میں اعتدال اور صراط مستقیم وہ قرآن سے پیدا ہوگا، جب ہمارا واسطہ قرآن کے ساتھ پیدا ہو جائے، حدیث کے ساتھ پیدا ہو جائے، اور جو دین صحیح شکل میں ہم تک پہنچا ہے اس کے ساتھ اگر ہم اپنا واسطہ پیدا کریں گے
ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ. دونوں کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے. اگر کتاب اللہ کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہی میں پنسیں گے، اگر رجال اللہ کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہی میں پنسیں گے. تو کتاب اللہ بھی ضروری ہے، اور ایک وہ فرقہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک وہ حق پر قائم ہوگا اور وہ ناجی ہوگا، نجات پائے گا، اس فرقے کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا، اس کے ساتھ وابستگی رکھنا ضروری ہے. اور اس کا علم آپ کو کتاب اللہ سے معلوم ہوگا کہ کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جو ہدایت پر ہے اور جو نجات پائے گا.